ویلکم بیک۔ آئینی بینچ نے عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں اب تک ہوئے ٹرائلز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کی شک 21D1 کالعدم رہی تو سویلین کیا کسی ریٹائرڈ آفیسر کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ سہیل رشید رپورٹ کریں گے۔ سے سویلین کے اب تک ہوئے ملٹری ٹرائل کی تفصیلات طلب۔ 7 رکنی آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے وکیل خواجہ آرس کو ہدایت کی کہ ڈیٹا کے ساتھ جواب دیں کہ کلبھوشن کے علاوہ اب تک کتنے سویلین کا ٹرائل ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہم چالان جمع ہونے سے سزا ہونے تک کا سارا عمل دیکھیں گے۔ یہ بھی بتایا جائے کہ فوج میں FIR میں دفعات شامل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ جسٹس نعیم افغان کا ملزمان کی فوج کو حوالگی کے لیے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے اسپیکنگ آرڈر سے متعلق استفسار۔ کہا FIRs میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں تھی۔ 28 ملزمان کو سزائیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات 3 اور 7 کے تحت ہوئیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم اگست 2023 میں ہوئی تھی۔ اس کا اطلاق 9 مئی واقعات پر نہیں ہو سکتا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا ملزمان کی حوالگی کا حکم نامہ پیش کر دوں گا۔ ترمیم کا ماضی سے اطلاق نہ ہونے کی آبزرویشن سے اتفاق کرتا ہوں۔ سماعت کے دوران جسٹس نعیم افغان نے یہ نقطہ بھی اٹھایا آرمی ایکٹ کی شک 21D1 کالعدم ہی رہی تو پھر کسی ریٹائرڈ افسر کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ اس شک کو شامل کر کے پہلے ریٹائرڈ افسران ملٹری ٹرائل میں لائے گئے، اب سویلین کو بھی شامل کر لیا گیا۔ آئینی بینچ نے سماعت ملتوی کی تو جسٹس جمال مندوخیل نے خواجہ حارث سے کہا جمعہ کو اپنے دلائل ضرور ختم کر لیں۔ وزارت دفاع کے وکیل نے جواب دیا میں دلائل مکمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔